تو محرم کی تاریخ میں نے عرض کیا کہ ابتدائی اسلام سے الگ شان رکھتی ہے، کسی نہ کسی نبی کے ساتھ اس کی نسبت رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب اس تاریخ کو نواسے رسول کی شہادت ہوئی تو یہاں پر یہ جملہ اس طرح کہنا مناسب ہے کہ اس تاریخ کی اہمیت تو پہلے سے ہی تھی اسلام میں، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس تاریخ کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ یہ تاریخ مزید کیا ہو گئی؟ آپ کی شہادت سے روشن اور واضح ہو گئی ہے۔ تو اس لیے آپ کا تذکرہ مبارک کرنا اور آپ کی عظمت کا ذکر کرنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ سے محبت تھی اس کی اہمیت کا ذکر کرنا اور اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کا تذکرہ اور بالخصوص ان حضرات کا، اور پھر اس حوالے سے کہ ان کی زندگیاں کیسی تھی، زندگیوں کو اپنانا، یہ ایک اہل سنت والجماعت کے لیے جو نسبت رکھتا ہو ضروری ہے، لازم اور ملزوم ہے، محبت بھی کرنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان مبارکہ ہے جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، صرف جنتی نہیں ہیں بلکہ جنت میں جانے والے جوانوں کے کیا ہیں؟ سردار بھی ہیں۔ اور دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما ریحانتایا، یہ دونوں دنیا کے پھول ہیں، دنیا میں میرے کیا ہیں؟ پھول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ اور آپ کی ولادت سے قبل، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام الفضل نے خواب میں دیکھا، خواب کیا دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود مبارک کا ایک عضو ٹکڑا کاٹ کر آپ کی گود میں رکھا گیا۔ تو آپ نے جب وہ خواب دیکھا تو بڑی پریشان ہو گئی، گھبرا گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آئی تو آگے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا عجیب خطرناک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے کہا بتائیں؟ فرمایا بہت ڈراؤنا خواب ہے، بہت خطرناک خواب ہے۔ اب خواب دکھنے میں کیا ہے؟ خطرناک ہے۔ خواب کیا ہے؟ دکھنے میں خطرناک ہے، ڈراؤنا ہے، اور آپ بتانے سے بھی ڈر رہی ہیں کہ پتہ نہیں اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ پھر بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا جی بتائیں تو صحیح کون سا خواب آپ نے دیکھا؟ تو بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ آپ کے وجود کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، یہ تو بڑا مبارک خواب دیکھا ہے آپ نے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ تعالیٰ خوبصورت بیٹا عطا فرمائیں گے اور وہ بیٹا آپ کی گود میں آئے گا عنقریب۔ اس کی تو بڑی اچھی تعبیر ہے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ کچھ عرصے بعد ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں خوبصورت بیٹا عطا کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور پھر وہ کچھ عرصے کے بعد آپ کی گود مبارک میں آئی اور خواب کی تعبیر یوں پوری ہوئی۔ تو ام الفضل فرماتی ہے ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ میں نے وہ آپ چھوٹے تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو لیا، تو آپ علیہ السلام نے یوں گود مبارک میں لیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور لینے کے بعد آپ کے آنسو مبارک جاری ہو گئے، آپ کے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ تو ام الفضل فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں؟ فرمایا جی میں رو رہا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو آپ کا خوبصورت لاڈلا ہے، پیارا ہے، یہ ایک دن ایک میدان میں آپ کی امت کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس پر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وہ مٹی بھی لے کر آئے کہ جو آپ کے خون سے خاک آلودہ تھی، وہ مٹی، وہ سرخ مٹی بھی پیش کی کہ یہ مٹی ہے، اس مٹی پر آپ کے نواسے کا خون لگا ہوگا، اس جگہ میں آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔